یہ اصحاب فیل کا واقعہ، ابرہا جو لشکر لے کے آیا بیت اللہ کے اوپر گرانے کے لیے آیا، تو عبد المطلب نے، عجیب آدمی تھے نا، عبد المطلب نے 200 اونٹ ابرہا نے عبد المطلب کے پکڑ لیے تھے۔ عبد المطلب نے ابرہا کے پاس گئے، چونکہ عبد المطلب بہت خوبصورت روب والے دبدبے والے تھے عبد المطلب، تو ابرہا ان کو دیکھ کر مرعوب ہوا، تو ابرہا نے اپنے پاس تو اوپر نہیں ملایا ہاتھی پہ، خود نیچے آ کر بیٹھا اور نیچے آ کر گفتگو کی، بہت پسند آئے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ کی فوج نے، آپ کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، میرے اونٹ پکڑ لیے، 200 اونٹ لے لیے ہیں، وہ میرے حوالے کر دیں۔ ابرہا بڑا متعجب ہوا، ابرہا نے کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ میری منت کریں گے، سماجت کریں گے کہ بیت اللہ کو نہیں توڑو، ہم پیسے دیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آپ نے اپنے اونٹوں کا سوال کیا۔ تو عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، مجھے میرے اونٹ دے دو، اس گھر کا جو مالک اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ اس کے بعد سارے قریش والوں کو لے کر بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور غلاف پکڑ کر دعا کی، اے اللہ یہ آل صلیب عیسائی لوگ آپ کے گھر کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ اور سارے قریش والوں سے کہا مکے کو کیا کر دو، بیت اللہ کو خالی کر دو۔ تھوڑی ہی دیر نہیں گزری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا اور ایسی کنکریاں اور ایسا چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے، ایک پتھر چونچ میں، ایک اس پنجے میں، ایک اس پنجے میں، جس کے اوپر گرتا تھا اس کو ختم کر دیتا، جلا دیتا۔ ابرہا کے جسم پر لگا، ابرہا مرا نہیں، ابرہا کے جسم پر لگا تو ابرہا کا جسم سڑنا شروع ہوا، ابرہا کا جسم سڑنا شروع ہوا، گلنا شروع ہوا، پیپ نکلنا شروع ہوئی، سڑتے سڑتے اس کا کبھی ایک انگلی گر جاتی، کبھی دوسری گر جاتی، گل کے کبھی تیسری گر جاتی۔ بعض روایت میں یہ تک لکھا ہے کہ اس کا جسم اتنا سڑ گیا تھا کہ اس کا دل یہاں سے باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ تو یہ بڑے بڑے واقعات پہلے بھی